رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جسے ہم عشرۂ جہنم سے نجات کا بھی کہتے ہیں، ایک ایسا عشرہ ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کو ڈھونڈ کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر سکتے ہیں اور جنت جیسی ایک بڑی نعمت اور عظمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیسے؟ اگر ہم جانیں تو رمضان کا مہینہ بابرکتوں والا ہے، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آخری عشرے میں ایسا کیا ہے، تو آخری عشرے میں آپ کو ایک خزانہ مل سکتا ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے ہزاروں راتوں سے بہترین رات، اور اس کے متعلق تو خود اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قدر نازل فرمائی ہے، جس کی اگر ہم تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ سمجھیں تو ہمیں یوں سمجھ آئے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تجھے کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کی سلامتی کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت تک ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اگر ہم اس کے آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور اس کے متعلق بات کریں اور معلومات حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص شب نکالی ہے، اور ایک شب ایک دن میں نہیں بلکہ 5 راتوں میں مسلسل آتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ یہ 5 شب ایسی شب ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں ڈھونڈو، آخری 10 راتوں میں۔ ان احادیث مبارک اور قرآن پاک کی سورہ قدر سے ہم نے لیلۃ القدر کے متعلق جانا ہوگا کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے۔ تو اس رات کو جب آپ پا لیں نا، جب آپ اس رات تک پہنچ جائے، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، تو اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم سب کے لیے بہت دعائیں کریں، اس میں نوافل پڑھیں، اس میں صدقہ خیرات کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کریں۔ اور ساتھ ایک اور میں آپ کو دعا شیئر کرتی ہوں اس آخری عشرے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظوں کی تلقین کی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔